آگے بڑھتے ہیں، ذرا پولیٹیکل خبروں کے حوالے سے بھی بات ہو جائے. میاں محمد شہباز شریف کے حوالے سے بات کریں گے جناب. کہ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف شہباز شریف کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈال دیا گیا ہے، اور وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید اس حوالے سے کہتے ہیں کہ نواز شریف واپس نہیں آئے، شہباز شریف بھی چلے جاتے تو ان کو واپس لانا مشکل تھا. گو کہ ان کا جو ٹریک ریکارڈ اگر دیکھا جائے تو وہ کلیئر تھا، عدالت کا بھی یہ کہنا تھا. پتہ نہیں ان کو کوئی انڈیکیشنز لگ رہی تھیں، اور ظاہر ہے کہ ایک ویلیو ہوتی ہے عید کے تہوار کی، تو انہوں نے کہا کہ عید پہ ہم نے نہیں جانے دینا، تو اس میں ظاہر ہے کہ وہ کامیاب رہے. وزیر اعظم صاحب کے زیر صدارت اجلاس میں شیخ رشید نے شہباز شریف کے معاملے پر بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ شہباز شریف کو کسی صورت نہیں چھوڑا جائے گا. حدیبیہ کیس شریف فیملی کی کرپشن کا بڑا ثبوت ہے، اور رواں ہفتے حدیبیہ کیس تیار ہو جائے گا. حدیبیہ اس ہفتے میں تیار ہو جائے گا. 15 ملزموں میں سے آلریڈی مفرور ہیں. سو دس کیس از اے ویری ویری سیریس کیس اگینسٹ شہباز شریف اینڈ ہز فیملی. شہباز تو چاہتا کہ میں الیکشنوں میں ہی واپس آؤں، یہ ون ٹائم کی اپروول مل جائے. نواز شریف بھی فرسٹ ٹائم باہر کیا تھا، ان کو لائے گا کون؟ نواز شریف جو فیصلہ سپریم کورٹ ہوگا وہی ہوگا. اگر عمران خان آسان حکومت گزارنی چاہے تو یہ سارے جائیں، ٹک ٹک لگی رہے گی. ہلکی پھلکی موسیقی جو ہے وہ پکا راگ نہیں گایا جائے گا جمہوریت کے خلاف، کوئی نہیں گائے. پکا راگ نہیں گایا جائے گا جمہوریت کے خلاف، کوئی نہیں گائے گا. دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان ہی کہتے ہیں کہ کرپٹ لوگوں کے احتساب سے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب کی معاون خصوصی ڈاکٹر فردوس عاشق امان کا یہ کہنا ہے کہ شاہی خاندان کا قانونی اور آئینی طریقے سے علاج جاری رہے گا. کیا کہنا تھا، آپ کو سنواتے ہیں. سبحانی کا جو قافلہ ہے گمنامی کے اندر میں ڈوبتا جا رہا ہے. جو گرنٹر ہے وہ بجائے اس کے کہ مریض کو واپس لائے، وہ خود مریض بن کے پاکستان سے فرار ہونے کے حربے استعمال کرتا رہا. اس خاندان نے ٹکٹ پہلے لی فیصلہ آباد میں، کسی کو چھٹی نہیں تھی، کیونکہ جو ملک کے مفاد کے فیصلے ہوتے ہیں وہ آپ نے ہر حال میں کرنے ہیں. اداروں کو متنازع بنا کے اپنے سیاسی مفادات کا حصول جو ہے وہ ان کی بنیادی ترجیح رہی ہے. یہ قوم دیکھ چکی ہے کہ غدار کا ٹائٹل حاصل کرنے والا کون سا خاندان تھا جس نے بغیر ویزوں کے گلابی پگڑیاں گھروں میں بلا کے مودی سے تبدیل کرائی. حکومت اپنے اداروں کے پیچھے کھڑی ہے، اور اس شاہی خاندان کا قانون کی طاقت سے علاج معالجہ جاری رکھے. اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت نے شہباز شریف کو بیرون ملک جانے کی اجازت دینے کا فیصلہ بھی چیلنج کر دیا ہے، اور اس سے متعلق سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے. شہباز شریف نے حکومتی اقدامات کے خلاف لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا. بالکل جی. شہباز شریف کہتے ہیں کہ حکومت کو ای سیل کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے. غربت، بے روزگاری اور افراط زر آسمان سے باتیں کر رہے ہیں. ای سی ایل میں سر نام ڈال دیا گیا ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد، اس پہ کیا کمنٹ کریں؟ میرا خیال ہے کہ ان کو ای سی ایل کے علاوہ اور کوئی ان کو شاید کام ہے ہی نہیں. نہ کووڈ کا ان کو احساس ہے، نہ پیلسٹائن میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا احساس ہے. غربت، بے روزگاری اور انفلیشن آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے. صرف ان کو ایک ہی غرض ہے کہ کس طرح میرے ای سی ایل پر ڈال. چھٹیاں بھی عید کی اسی پہ انہوں نے پوری طرح. اور ایک بار پھر مولانا صاحب یعنی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب حکومت مخالف تحریک کے لیے متحرک ہو گئے ہیں. اپوزیشن لیڈر شہباز شریف سے رابطہ بھی کر لیا ہے. دونوں رہنماؤں نے مئی کے اختتام پر پی ڈی ایم کا سربراہ اجلاس بلانے پر اتفاق بھی کیا ہے. بالکل جی. اور اس سے پہلے کیونکہ ہم بات کر رہے تھے کہ شہباز شریف صاحب کا نام ای سی ایل کی لسٹ میں آ گیا، اسی والے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون کے رہنما طلال چودھری صاحب. ان کو شامل گفتگو کریں گے. طلال صاحب بہت شکریہ، آپ نے باخبر سویرا کو وقت دیا. یہ کہے گا کہ شہباز شریف کا نام ای سی ایل میں شامل اب کر لیا گیا، اور شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے اپنی درخواست میں ایسی کوئی سنجیدہ بیماری نہیں دی جس کے وجہ سے ہم کہیں کہ ہاں جی ان کو باہر جانے کی ضرورت ہے. کیا کامنٹ ہے اس پہ آپ کا؟ ایک تو شیخ رشید ان سے کوئی یہ سوال پوچھے کہ جو حکومت ہے اس نے چھٹیوں میں فلسطین کے لیے تو کوئی اجلاس نہیں کیا. آپ نے کابینہ سے بھی منظوری لے لی، آپ نے نوٹیفکیشن جو ہے وہ ابھی صبح دفتر کھلے بعد میں نوٹیفکیشن آپ نے پہلے ہی میڈیا کو دے دیا. آپ نے میڈیا کو پریس کانفرنس کے لیے دفتر کھلنے سے پہلے ہی لوگوں کو بتا دیا تھا کہ ہم نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا، اس کی پریس کانفرنس کرنی ہے. یعنی آپ نے نہ قانون کوئی دیکھا، نہ کوئی ضابطہ دیکھا، کوئی طریقہ کار ہی کم از کم پورا کر لیتے. جو حکومت اس طرح کی ہو جنہوں نے نہ قانون، ضابطہ، طریقہ کار نہیں دیکھا، انہیں ہماری میڈیکل سرٹیفکیٹ کہاں سے نظر آئیں گے؟
انہیں ہماری درخواست کہاں سے نظر آئے گی؟ یہ تو میاں نواز شریف کے کیس میں بھی پوری دنیا کہہ رہی تھی، پورے ڈاکٹرز کہہ رہے تھے، یہ اس وقت بھی ہماری بیماری کے ٹھٹھے اڑا رہے تھے. اور شہباز صاحب کی بیماری کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے، اور وہ باہر جاتے ہیں، اور وہ جلاوطنی میں ان کا علاج شروع ہوا تھا، سب کو پتہ ہے. یہ تو صرف جانتے بوجھتے ہوئے یہ بات کرنی، یہ کیونکہ اور بہانہ کوئی نہیں تو یہ بہانہ گھڑ لیا. اچھا، یہ بھی فرماتے ہیں کہ حدیبیہ کیس جو ہے وہ شریف فیملی کی کرپشن کا بڑا ثبوت ہے اور اس ہفتے تیار بھی ہو جائے گا، تو آپ کا اس پر کیا موقف ہے؟ حدیبیہ کیس کو کوئی 1 دن 2 دن 1 مہینہ 2 مہینے نہیں ہوئے، 30 سال پرانا ہے. کئی حکومتیں گزری ہیں، تقریباً آدھی درجن حکومتیں گزری ہیں. اسی طرح اس کو تقریباً آدھی درجن عدالتوں نے دیکھا ہے، آدھی درجن سے زائد جج صاحبان نے اس پہ اپنی فیصلے دیے ہیں. یہ ان کا اپنا ہی کوئی دیکھنے کا انداز ہے. یعنی وہ مقدمہ جو 30 سال پرانا ہے، جس کو کوئی آدھی درجن حکومتیں جس پہ کوشش کر چکی ہیں، مشرف اور پیپلز پارٹی اور کاف لیگ اور اس کے بعد اب پی ٹی آئی سمیت، اس سے 7 مختلف عدالتوں میں جا چکا ہے. اس پہ یہ اس میں سے کچھ کیا کہتے ہیں نکالنا چاہتے ہیں بھئی، کیونکہ اب وہ مقدمات جو آپ نے خود بنائے تھے، جو پچھلے 30 ماہ پرانے بھی نہیں ہیں، آپ تو اس سے کچھ نہیں نکال سکے، کیونکہ تھا کچھ نہیں، ہے کچھ نہیں. ہوتا تو آپ ہمیں اقامے میں سزا دیتے، ہوتا تو پھر آپ بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ سزا دیتے، ہوتا تو پھر آپ رات کو دفتر کھلا کے رائیونٹ کا گھر گرانے کی کوشش کرتے، ہوتا تو پھر آپ یہ ضمانتیں کس طرح ہو جاتی ہیں. یہ فیصلہ پڑا ہے، مہربانی کر کے شیخ صاحب کو بھی اس کی کاپی بھیج دیں. یہ جو فیصلہ ہائی کورٹ نے دیا ہے یہ ان کے منہ بند کرنے کے لیے کافی ہے، جس میں لکھا ہے کہ کرپشن اور کک بیک ایک دھیلا ثابت نہیں ہو سکا شہباز. چودھری صاحب یہ بتائیے گا کہ شہباز شریف صاحب کی مولانا فضل الرحمان سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے اور انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اس مہینے پی ڈی ایم کا ایک اہم اجلاس بھی ہوگا. ایجنڈا کیا ہوگا اس اجلاس کا؟ پی ڈی ایم کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے. یہ حکومت مزید نہ پاکستان برداشت کر سکتا ہے نہ غریب آدمی. اس بات پہ تمام جماعتوں کو کسی بھی لاہے عمل پر اکٹھا ہونا ہوگا. پاکستان کے لوگوں کی امید پی ڈی ایم ہے، اپوزیشن کی جماعتیں ہیں، حکومت نہیں ہے. حکومت ان کے لیے ختم ہو چکی ہے. حکومت ایک جنازہ ہے، وہ کسی وقت بھی پڑھایا جائے، لوگ چاہتے ہیں کہ یہ چلی جائے. یہ جلد از جانا پاکستان کے بھی مفاد میں ہے، کیونکہ نہ معیشت چل رہی ہے، نہ فورن افیئرز میں، کہیں کشمیر بکتا ہے، کہیں غریب کی روٹی چھنتی ہے. یہ پی ڈی ایم کا ایجنڈا یہی عوامی ایجنڈا ہے. اس کو پاکستان کے لوگ پی ڈی ایم کی طرف دیکھ رہے ہیں. امید ہے کہ جماعتیں میچورلی بیہیو کر کے عوام کی ترجمان بنیں گی. ٹھیک ہے، طلال چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ظاہر ہے کہ کافی سارے اہم معاملات پر ان سے گفتگو ہوئی. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ. آج ویلکم بیک ناظرین. السلام علیکم. سوالے کے ساتھ میں ہوں